والسماء ذات البروج. تو چلیے سیریٹیریس آپ لوگوں کے لیے دیکھیں کمنگ ویک کیا لے کر آ رہا ہے، کیا انرجیز ہیں. تو پروفیشنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے کارڈ ہے 6 آف پینٹیکلز. اور سب سے پہلی چیز یہ کارڈ کہتا ہے کہ اس ویک اسپیسیفکلی آپ کے پروفیشنل فرنٹ میں پیسوں کا آدان پردان رہ سکتا ہے. انفیکٹ کسی بھی چیز کا آدان پردان رہ سکتا ہے، لیکن یہ منی کا کارڈ ہے، پروفیشنل فرنٹ کے لیے آیا ہے تو زیادہ ہو سکتا ہے. پھر سے میں کہوں گی پیسوں کا آدان پردان ہے، جیسے کہ اگر آپ نے کسی سے ادھار لیا تو اس ویک آپ کو ملتا ہوا دکھ رہا ہے، یا پھر اگر آپ کو ادھار چاہیے تو وہ بھی آپ کو ملتا ہوا دکھ رہا ہے. پیسہ آ رہا ہے لیکن پیسہ جا بھی رہا ہے. اور دیکھیے یہ تو ہو گیا منی کا آدان پردان. اور یہاں پر جو بھی دو چیزیں میرے مائنڈ میں آئی میں نے آپ کو کہا، یعنی کہ دو ایگزامپلز میں نے آپ کو دیے. سب کے لیے اس پیسے کے آدان پردان کے لیے ڈفرینٹ سچویشنز، ڈفرینٹ سرکمسٹانسز رہیں گی. انفیکٹ پھر سے کہوں گی یہ کارڈ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی طریقے کی مینٹل ایموشنل ہیلپ چاہیے، کسی سے آپ کو مل رہی ہے، یا پھر کسی کولیگ کو ورکر کو چاہیے، وہ بھی ملتی ہوئی دکھ رہی ہے. تو شیئرنگ اینڈ کیئرنگ رہتی ہوئی دکھ رہی ہے. کہیں پھر سے کہوں گی آدان پردان کسی بھی چیز کا رہتا ہوا دکھ رہا ہے. اور جب بھی یہ کارڈ آتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں اس میں بیلنس ضرور رکھیں، کیونکہ جب بھی یہ بیلنس بگڑتا ہے نا تبھی ایشوز اور پرابلمز ہوتے ہیں. میں نے اپنی لائف میں بڑی ہی مشکل سے سیکھا ہے دیٹ لائف از آل اباؤٹ بیلنس. آپ یونیورس کو بھی دیکھیں نا، آدھا دن آدھی رات بنائی. یہ الگ بات ہے کہ کبھی رات تھوڑی لمبی ہوتی ہے تو کبھی دن تھوڑا لمبا ہوتا ہے، اس میں بھی دیکھیے بیلنس ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم اپنی لائف میں بھی بیلنس مینٹین کر کے چلتے ہیں تو بیونڈ دا پوائنٹ پریشان نہیں ہوتے ہیں. کبھی اگر تھوڑا زیادہ دے دیا تو پھر کبھی زیادہ لے بھی لیں. پھر سے کہوں گی براڈر لیول کے لیے ایک بیلنس بنا کے رکھیں، جیسے کہ یونیورس، جیسے کہ نیچر بناتی ہے. اینڈ پرسنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے 2 آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے. تو دونوں ہی فرنٹس کے لیے پینٹیکلز کے کارڈ ہیں، اور یہ کارڈ کہتے ہیں تھوڑا پریکٹیکل، تھوڑا ریئلسٹک ہو کے آپ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں. اور منی، پیسہ، میٹریلسٹک ٹینجیبل چیزیں آپ کے لیے اہم رہ رہی ہیں. اور کہیں پرسنل فرنٹ میں 2 آف پینٹیکلز کا کارڈ کہتا ہے کہ آپ دو چیزوں کے بیچ میں ایک بیلنس بنا رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر بھی یہ بیلنس سب کے لیے ڈیفر کرے گا. کچھ کے لیے ہو سکتا ہے اسپریچول اور مٹیریل ورلڈ میں ایک بیلنس بنا رہے ہیں، یعنی کہ فن مزہ مستی بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میڈیٹیشن، اسپریچول ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو کر رہے ہیں. کچھ کے لیے ہو سکتا ہے کہ اپنے پروفیشنل فرنٹ، پرسنل فرنٹ میں ایک بیلنس بنا رہے ہیں. تو دیکھیے یہ جو بھی دو ایگزامپلز میرے مائنڈ میں آئے میں نے آپ کو کہا سب کے لیے یہ بیلنس بنانا دو یا دو سے زیادہ چیزوں میں ڈیفر کرے گا. اور یہ کارڈ یہ بھی کہتا ہے ایک سے زیادہ چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں، ایک سے زیادہ چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے لیکن آپ کر پا رہے ہیں. اور دیکھیے یہ کارڈ بھی کہیں ایکسچینج کی بات کرتا ہے. تو منی کا ایکسچینج ہو سکتا ہے، آئیڈیاز کا ایکسچینج ہو سکتا ہے، تھاٹس کا ایکسچینج ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا ایکسچینج ہو سکتا ہے. اور کہیں یہ کارڈ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کسی چیز کو لے کر 2 مائنڈز میں ہیں. آپ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں، چوائس نہیں کر پا رہے ہیں. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کریں، کبھی آپ کو لگتا ہے وہ کریں. اور دوسری ایک اور چیز یہ کارڈ کہتا ہے کہ کہیں ان اینڈ آؤٹ آپ کی انرجیز ہو رہی ہیں، کسی بھی چیز پہ آپ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں. کبھی بہت گریٹ فیل کرتے ہیں، کبھی تھوڑا سا لو فیل کرتے ہیں، کبھی بہت آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہیں، کبھی لگتا ہے کہ نہیں اتنے ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہیں. تو اس طریقے کی بھی انرجیز رہ سکتی ہیں. یہ ویکلی ریڈنگ ہے تو دیکھیے کچھ ایسے نیگیٹو نہیں ہوتا ہوا دکھ رہا ہے. اور اس چیز کو سن کے پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ کانشیسلی اگر ایفرٹ کریں گے تو ایک پازیٹیو بیلنس لا بھی پائیں گے. تو اویئرنیس بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرتی ہے، اور اسی چیز کو لے کر تھوڑا سا اویئر رہتے ہیں، کانشیس ایفرٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کو پازیٹیولی ڈیل کرتے ہیں تو اس ویک کو بھی آپ اور بہتر کر پائیں گے. اینڈ ان جنرل یہاں پر گائیڈنس ہے، جوائے اینڈ اسٹیبلٹی کا کارڈ ہے. تو یہاں پہ دیکھیے یہ کارڈ یہی آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہے، یہاں پر یہی میسج دے رہا ہے کہ جو جوائے، جو اسٹیبلٹی آپ چاہتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کو مل سکتی ہے، لیکن تھوڑا سا اوور آل ہی دونوں ہی فرنٹس میں آپ ایک بیلنس ضرور مینٹین کر کے رکھیں. اینڈ اسٹرالوجی سے آپ لوگوں کے لیے دا سن کا کارڈ ہے. اس کے حساب سے آل شیڈز آف یلو اس ویک آپ لوگوں کے لیے لکی رہیں گے. اینڈ سگنیفیکنٹ ڈے آپ لوگوں کے لیے ہوگا سنڈے.
تو یہ تھا سیجیٹیریس آپ لوگوں کے لیے کمنگ ویک کا ساپتاہک راشی فل. اور نیچے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ کتنا آپ کے ساتھ ریزونیٹ کیا, کتنا دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جہاں آپ کو اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے, آپ کو اپنی ذات پر قابو رکھنا ہے, کیونکہ بار بار لگتا ہے یوں ہے کہ جیسے آپ اپنا ٹیمپر لوز کر رہے ہیں, غصہ آپ کو آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو اپنی ہیلتھ کی کیئر بھی کرنی ہے. اسٹمک کے حوالے سے, معدے کے حوالے سے آپ کو اپنی ہیلتھ کی کیئر کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ جیسے آپ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا کوئی سواری چلا رہے ہیں تو آپ سے آہستہ چلائیے, گاڑی کو آہستہ چلائیے, اور اپنی جو بھی ویلیبلز ہیں ان کی کیئر کیجیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ چور اور چوری آپ کے ارد گرد پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا آپ کو اس ہفتے جیسے کوئی بھی پیپر سائن کرنا ہے تو اس کو آپ کسی ایکسپرٹ سے ریڈ کروا لیجیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ, مجھے یہ لگ رہا ہے کیونکہ پیپر ہے جسے ہم ویژولائز کرتے ہیں کہ پیپر ہے اور آپ اسے صحیح طرح سے شرطیں پڑھے بغیر سائن کر دیتے ہیں, اور اس سے بعد میں آپ کو نقصان ہوگا. سو بی ویری کیئرفل وتھ پیپرز. اگر آپ کو ایگزام دے رہے ہیں, کوئی آپ انٹرویو دے رہے ہیں, تو آپ کو اپنا فوکس بہت زیادہ اسٹرانگ اور اپنے انڈر کنٹرول رکھنا ہے, کیونکہ آپ پڑھنے لکھنے میں کوئی ڈاکیومنٹیشن میں کوئی غلطی آپ سے ہو سکتی ہے. اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے, اور آپ کے گھر کے جو معاملات ہیں ان پر آپ نے فوکس کرنا ہے. گھریلو معاملات جو ہیں ان کے اوپر توجہ دیجیے, ان پر فوکس کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو گھریلو جھگڑے ہیں یا معاملات ہیں وہ پبلک ہو جائے. لوگوں کے سامنے اپنے جھگڑوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ آپ کے گھر والے ہو سکتا ہے آپ کی بات نہ مان رہے ہوں, آپ کی صلاح نہ مان رہے ہوں, یا آپ کو لگ رہا ہو کہ سب آپ کو اگنور کر رہے ہیں, یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو انڈر دا کارپیٹ کیا ہوتا ہے, اچانک گھریلو معاملات نکل کے سامنے آ جاتے ہیں اور انہیں اس وقت ہینڈل کرنا پڑتا ہے. سو آپ اس سچویشن سے گزر رہے ہیں. اس معاملے میں آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ کولیبوریٹ کر کے کام کریں, مل جل کر مسئلہ حل کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ زیادہ حالات کو بگاڑ دیں, کہ آپ کو اس ہفتے غصہ بہت آ رہا ہے. اپنے غصے پر تھوڑا قابو کریے گا. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جس پیغام کا, میسج کا, بندے کا, جس کا بھی آپ کو انتظار تھا وہ آپ کے دروازے پر اس ہفتے دستک دے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ نے اپنی آپ کے بہت سارے لوگ ارد گرد آپ کے موجود ہیں جو آپ کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا دل توڑنا چاہتے ہیں. خود کو مضبوط رکھیے گا. لو وائب میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی بحث مباحثہ یا آرگیومنٹ ہے اور بلا وجہ کی ناراضگی ہے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں یوں لگتا ہے کہ آپ کوئی میجر غلطی کر سکتے ہیں جسے ہم غفلت کہتے ہیں یا نیگلیجنس کہہ سکتے ہیں, یا کیئرلیس مسٹیک کر سکتے ہیں. سو یو کین بی بٹ کیئرلیس, اس کا دھیان رکھیے گا. آپ کا جو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا یہ ایکوا مرین ہے. ایکوا مرین تھوڑا کام ڈاؤن رکھ دیتا ہے بندے کو. سو یہ ضروری ہوتا ہے ایکوا مرین بعض دفعہ ہماری زندگیوں میں. آپ کا جو لاکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے جس کو جیسے یہ ہوتا ہے اس ہفتے کا آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ ٹرٹل جسے ہم کہتے ہیں, ٹرٹل کچھوا جس کو ہم کہتے ہیں, یہ آپ کا لکی چارم ہے کیونکہ یہ ایک وزڈم کا سمبل ہے. سو یہ آپ کا اس ہفتے کا لکی چارم ہے. اور آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے اس ہفتے کوئی پودا لگائیں, کوئی بوٹا لگائیں, اور سایہ دار ہو, پھلدار ہو, پھولدار ہو, لیکن صدقہ کریں. صدقے یعنی کہ ایک پودا لگائیں اور اس کو صدقہ کرتے ہیں. ہمارا نیکسٹ سائن ہے کیپریکن. پہلا ستارہ زون سی کا سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس, اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام اردو میں فے, انگلش میں ایف فلیگ والا, اگر آپ کا نام اس سے شروع ہوتا ہو تو آپ بالکل اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی, اپنے لیے گائیڈ لائن اللہ کے حکم سے آپ بالکل لے سکتے ہیں. اور سب سے پہلے تاریخیں ضرور نوٹس کر لیجئے گا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. ہم 11 اگست سے شروع کریں گے, 19 اگست پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. جی سیجیٹیرینز,
آپ کو میں نے جاتے جاتے سختی سے تاکید کی تھی کہ ان 3 تاریخوں میں لازم ہے 11th 12th اور 13th میں آپ نے صدقہ دے کے رب سے تجارت کر لینی ہے، تاکہ کسی قسم کی بھی دماغی ناگواری یا کوئی ستارے کی ناگواری سے میرے جو ہے سیجیٹیرینز کو گزرنا پڑے۔ 14 اگست سے لے کے اللہ کے حکم سے 19 اگست تک آپ سیف ہیں رب کی فضل سے۔ اس میں ذاتی زندگی ہے، فائنینشیل اسپیکٹس ہیں، یا آپ کی کوئی ٹریولنگ ہے کسی جگہ پہ، اللہ کے فضل سے آپ کو ستارے کا گو ہیڈ شامل ہے۔ یہ تو تھا ہفتے کے دنوں کی جو پوزیشن ہے، سیف ہیں آپ۔ اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف۔ اس وقت اپنے ہوم لینڈ میں اگر کوئی بد امنی ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اس سے آپ کو بچنا پڑے گا۔ اگر کوئی گھر بنا رہا ہے اور اس گھر میں اس کی کنسٹرکشن میں کوئی پرابلمز آ رہے ہیں، کوئی تکلیف آ رہی ہے، تو بھی ستارہ جو ہے وہاں پہ اگر کوئی اونچ نیچ کرتا ہے آپ کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی آپ کو ذرا سا محتاط چلنا ہے، کیونکہ اگر ڈیلے آتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ ستارہ تھوڑی اڑچنیں ڈالے گا۔ جہاں پہ آپ کا ہوم لینڈ آتا ہے، آپ کے پیرنٹس آتے ہیں، خدا نہ کرے پیرنٹس کی ہیلتھ کا کوئی مسئلہ پریشان نہ کرے، یا جو ہے اپنے ہوم لینڈ سے ریلیٹڈ معاملات، بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ معاملات، رشتوں میں کوئی ٹھنڈک کے معاملات، وہ آپ کو پریشان نہ کریں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی۔ جو ایک اور وارننگ آپ کے لیے چل رہی ہے وہ یہ ہے سیجیٹیرینز، کہ بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں ان کی کوئی دنیاوی پریشانی، وہم، اندیشے، ان کو ذرا پازیٹیولی ڈیل کیجیے۔ رومانس ایریا میں اگر آپ نہیں چاہتے بریک اپ کی پین سے میرے سیجیٹیرینز گزریں، تو بھی آپ کو ذرا سا اس میں محتاط چلنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کا فرینڈشپ ایریا، اگر کوئی دنیاوی ڈیزائرز کے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو بھی ذرا خندہ پیشانی سے، کیونکہ یہ والا ٹائم تھوڑا سا ذرا سلو چل رہا ہے۔ جاب ایریا ٹھیک ہے۔ وہ سیجیٹیرین جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے ستارے کے معاملات بہت سپیڈ اپ ہو گئے ہیں، اور جو آلریڈی میرڈ ہیں ان کا بانڈ بہت مضبوط ہو جائے گا اس عرصے میں۔ اسی طرح جو لوگ بزنس الائنسز بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹائم بہت پازیٹیو ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو بزنس جو ہے پارٹنرز کے ساتھ اپنے کوئی الائنسز چاہتے ہیں ان کے لیے بھی جو ستارہ جو ہے نئے ریلیشن شپ، نئے بزنس پارٹنرز حسب توقعات آپ کی زندگی میں اس وقت لوگ آ سکتے ہیں۔ پھر 23 جولائی جب سے گزری ہے سیجیٹیرینز، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے جو سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ستارے کی سپورٹ مل رہی ہے۔ کوئی انٹرنیشنل ٹریول کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ستارہ بہت پازیٹیو ہوا ہوا ہے۔ کوئی ڈاکیومنٹ اپنے معاملات ریزالو کرنا چاہتا ہے، جس بھی کام میں پیپر ورک ہے، لٹیگیشن ہے، سرکاری دفتر ہے، ویزا ہے، امیگریشن ہے، اسٹوڈنٹس کے معاملات ہیں، ستارہ اس وقت آپ کی مدد میں 24 گھنٹے مصروف ہے۔ اللہ کی کن شامل ہونے کی دعا ضرور کیجیے گا تاکہ آپ اپنے ان معاملات میں سرخرو ہو سکیں۔ اس کے علاوہ جو اب 2 جگہوں پہ، ایک جو کیریئر ہاؤس جن میں جو ہمارے سیجیٹیرین ذاتی کاروبار میں ہیں، ہمارے وہ سیجیٹیرینز جو میڈیا اینکرز ہیں، ہمارے وہ سیجیٹیرین جو پولیٹیشنز ہیں، بہت محتاط۔ آپ کے منہ سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہ نکلے، کوئی زبان کا جو ہے استعمال کرتے ہوئے 10 باری آپ نے سوچنا ہے کہ کوئی ایسے الفاظ تو نہیں نکل رہے جو آپ کے لیے پرابلم پیدا کر سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی جو آپ کے لیے یہاں پہ مشکل بن سکتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ذرا احتیاط سے کام لینا ہے۔ جہاں پہ آپ کے جو ہے بزنس الائنسز جو آتے ہیں، جہاں پہ آپ سوشل ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کہ کوئی چیز بھی کنٹروورشل نہ ہو آپ کے اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے یا آپ کی کسی ایکٹ کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر کوئی نیا بزنس ڈیل سائن کرنی پڑتی ہے، آپ نے کسی کنسلٹنٹ کی مدد کے بغیر
نہ جانے انجانے آپ سے سائن ہو جائے، کوئی ایسی غلطی نہ پیپر ورک میں ہو جائے جو پھر بعد میں آپ کو کل کو ریگریٹس ہوں. اور یہ آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے. ایک تو کمیونیکیشن میں جو میڈیا اینکرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، اور دوسرا جو ہے اس میں جذباتی ہو کے آپ نے اس وقت جو ہے کام کو نہیں چلانا. اس وقت ذرا وائزلی چلیے گا. اگر آپ نے کاروبار میں جذبات اور وہ جو ہے سوچے سمجھے بغیر والی اسٹریٹجی رکھی نا، تو خدا نہ کرے کسی نقصان